الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، الحمدللہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی جو لوگوں کے درمیان خیر پھیلانے کی نیت سے کچھ ایکٹیویٹیز جن لوگوں نے شروع کی ہے اور جس میں وہ خیر کا کام، خیر کی باتیں، بھلی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے جا رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے عزیز ساتھی یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ اس کی نگرانی میں ہے، اور یہ IGEOC جو کہ کچھ ساتھیوں کا بنایا ہوا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے انشاءاللہ خیر کی چیزیں عام ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر کو عام کرنے، خیر کو قبول کرنے، خیر کو سننے اور اپنے آپ کو اسلام اور شریعت کا پابند بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، جس ٹاپک پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ حدیث سے متعلق ہوگا۔ حدیث یعنی ایسے آپ سمجھیں کہ قرآن کے بعد جو درجہ حدیث کا، جو مرتبہ حدیث کا ہے، اور جہاں سے شریعت اسلامیہ کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، تو اس کا تعارف حدیث کسے کہتے ہیں، اور حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حدیث کیسے حجت ہے، حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے، حدیث قرآن میں کیا فرق ہے، حدیث کی کیا قسمیں ہیں، حدیث کے تعلق سے عام طور پر کیا شبہات پیدا کیے گئے، اٹھائے گئے، ضعیف احادیث پر عمل کیسا ہے، موضوع احادیث کیوں شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، کس حدیث کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے، گھڑی ہوئی حدیثیں کہا جاتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس ایک ایک ٹاپک پر کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ علمی دروس ہوں گے، آپ اس کو اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ وہ نوٹس آپ کے پاس رہیں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور کوئی سوال پیدا ہو، کوئی اشکال پیدا ہو تو جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ آپ ٹیکسٹ کر دیں، کیونکہ بعض اوقات سوال کہیں سے نکل جاتے ہیں، اور اخیر میں ایک 5-7 منٹ کا موقع بھی رہے گا، اس میں ٹیکسٹ کے جو جوابات ہیں وہ، یا ساتھ ہی ساتھ جو ہینڈ ریز کر کے سوالات ہوں گے اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ تو حدیث کے تعلق سے سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے جو احکام لیے جاتے ہیں، جہاں سے احکام معلوم کیے جاتے ہیں، اس کے 4 مصادر ہیں۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا قیاس۔ یہ 4 مصادر ہیں جہاں سے شریعت معلوم کی جاتی ہے، شریعت کے احکام لیے جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا۔ کہ کوئی انسان اپنے تجربے سے کوئی بات کہہ دے، یا کوئی انسان کسی خواب کو دیکھ کر کے اس سے کوئی شریعت بنا لے، یا کوئی اپنے مزاج سے کوئی شریعت کی بات کہہ لے، یا پھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو اختیار کر کے اسے شریعت بنا لے، یا پھر علماء کی باتوں کو بلا دلیل شریعت بنا لیں، یہ شریعت نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہوتا، اسلامی حکام نہیں ہوتے ہیں۔ اسلامی حکام یہ ہیں کہ جو بھی بات کہی جائے قرآن سے، احادیث سے، یا تو اجماع سے، یا تو قیاس سے اسے ثابت کیا جا سکے، یہی شریعت سے ثابت شدہ احکام مانے جاتے ہیں بس۔
میں اس میں حدیث کے تعلق سے آپ کی بات کروں گا، آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اللہ کے نبی کی سنت۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں کہا کہ میں نے تمہارے درمیان شریعت کی پہچان کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری سنت، اور یہی حدیث ہے، یہی حدیث ہے۔ اور حجیت حدیث کے تعلق سے میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر اگلے ہفتوں میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہاں پر حدیث کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کروں کہ حدیث کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے، علمی اصطلاحات میں خبر، حدیث دو مختلف چیزیں ہیں۔ خبر عام اخبار، عام خبریں، عام معلومات جو جمع ہوتی ہیں کسی کے بھی تعلق سے، اسے خبر کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی کے تعلق سے جو باتیں منقول ہوتی ہیں وہ بھی خبر میں آ جاتی ہیں، وہ بھی اخبار ہی ہیں۔ ایک لفظ ہے حدیث۔ حدیث کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات نقل کی جائے، اللہ کے نبی سے کوئی کام ان کا نقل کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حکم نقل کیا جائے، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ اسے خبر بھی کہتے ہیں لیکن یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز منقول ہو تو وہ حدیث نہیں کہلاتی، حدیث خاص ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال کے ساتھ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال سے، تقریرات سے ہٹ کر کے دوسروں سے ہو تو اسے خبر کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اپنی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں گئے بغیر اتنا ہی کہہ دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو باتیں منقول ہوتی ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ حدیث کی تعریف میں علماء نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اقوال، اللہ کے نبی کے افعال، اللہ کے نبی کی تقریرات یعنی اپروولز، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہو یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کیا ہو یہ بھی حدیث ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی ہو، اس کا اقرار کیا ہو، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے احادیث جو ہوتی ہیں یا تو اللہ کے نبی کے اقوال ہیں، یا تو آپ کے اعمال اور ایکشنز ہیں، یا پھر نبی کریم علیہ السلام کے موجودگی میں صحابہ نے جو کیا، صحابہ نے جو کہا، اللہ کے نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، السنہ، سنت۔ القرآن والسنہ، القرآن والحدیث دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ السنہ تھوڑا زیادہ عام ہے۔ اگر ہم سنہ کو لے لیں گے یا پھر حدیث کی تعریف سے بعض علماء نے جو ایک اور مزید چیز داخل کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، یہ دونوں بھی حدیث اور سنت میں داخل ہیں۔ تو اس اعتبار سے پانچ چیزیں گویا داخل ہوں گے اللہ کے نبی کی حدیث کی تعریف میں: آپ کی کہی ہوئی باتیں، اور آپ کے کیے ہوئے کام، اور آپ کی موجودگی میں صحابہ نے کچھ کیا ہو، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو وہ، یا پھر اللہ کے نبی کے اخلاق، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بدنی حالات تھیں، آپ کی جو جسمانی کیفیت تھی، وہ بھی حدیث میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو پانچ چیزیں ہیں: وصف خلقی یا وصف خلقی، آپ کے بناوٹی اخلاق جو بھی آپ نے کیا ہے، مثال کے طور پر آپ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، یہ دونوں چیزیں داخل ہوتی ہیں، جسمانی طور پر بھی اور آپ کے اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال حدیث کہلاتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ لے تو اس کے پورے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے کہے ہوئے بابرکت الفاظ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے۔
تو نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جو ثابت شدہ الفاظ ہوتے ہیں وہ قولی حدیث کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمودات، اللہ کے نبی کے فرامین۔ حدیث میں سب سے پہلے یہ قسم داخل ہوتی ہے۔ اور ویسے بہت سی حدیثیں انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا درمدار نیتوں پہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی قولی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، یا پھر الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، یا پھر ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا، بہت سے اقوال اللہ کے نبی کے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کہا ہے عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی جب دین کے تعلق سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آپ وہ کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیوی مسائل میں آپ بہتر جانتے ہو، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیوی مسائل تم بہتر جانتے ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں دیکھا کہ لوگ کھجور کی جب کاشت ہوتی ہے، کھجور کے درخت جب لگائے جاتے ہیں، اس کے پھلوں کا جب موسم آتا ہے تو وہ اس کے میل اور فیمیل کو ملایا کرتے تھے، تعبیر عربی میں کہتے ہیں اس کو، تعبیر النخل کہتے ہیں اس کو، ملایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ اس درخت سے کچھ حصہ لے کر کے اس درخت ملا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے روک دیا، کہا کہ مت کرو، چھوڑ دو اس کو۔ اس سال کھجور بڑے کم آئے، اس سال کھجور کی فصل بڑی کم آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں، کھجور کیوں کم آئے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ تعبیر کیا کرتے تھے، میل فیمیل کو ملایا کرتے تھے، تو اس میں کھجور کی نسل فصل بڑی اچھی آتی تھی، آپ نے روک دیا تو ہم رک گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تم کھجور کے درختوں کے ملانے کا جو کام، تعبیر جو کرتے ہو وہ کرو، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے دنیا کے تعلق سے جو باتیں کہی آپ نے کہہ دیا، لیکن دین کے تعلق سے جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کی اپنی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ ایک پیغام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ایک پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو جتنی قولی احادیث ہیں یہ سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو مبلغ بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، پیغامبر بنا کے بھیجا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام لا کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ یہ پہلی قسم ہے حدیث کی۔ حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث فعلی، یعنی اللہ کے نبی نے کوئی ایکشن کیا ہو، اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہو۔ جیسے بہت سی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نماز کی پابندی کرتے تھے، اللہ کے نبی نے وضو کر کے دکھایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کے دکھایا، اللہ کے نبی نے حج کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، تم حج کے ارکان مجھ سے پہچان لو، حج کا طریقہ مجھ سے جان لو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اللہ کے نبی نے جو بھی کام کیے ہیں وہ اللہ کے نبی کی احادیث فعلیہ کہلاتی ہیں۔ جیسے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگایا وضو کا، آپ نے وضو کیا، آپ نے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ کلی اور ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھویا، 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ پھر آپ نے مسح کیا، پھر آپ نے اپنا دایاں اور بایاں پیر دھویا، پھر آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے گویا اس کو حدیث قرار دیا کہ اللہ کے نبی کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چیزیں ثابت ہیں، اللہ کے نبی سے جو بھی چیزیں ثابت ہیں وہ اللہ کے نبی کی فعلی احادیث کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جہاد کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز پڑھی، باجماعت نماز آپ نے پڑھی، جب ڈر ہوا کہ کہیں امت پہ فرض ہو جائے تو امت پابندی نہیں کر پائے گی، آپ نے باجماعت نماز امت پر رحم کرتے ہوئے چھوڑ دی۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے زندگی میں کام کیے کہ احادیث فعلیہ کہلاتی ہیں اور تمام احادیث کا درجہ رکھتی ہیں. تو قولی احادیث ہیں، فعلی احادیث ہیں. اور اسی طریقے سے آپ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی حدیث کو، جیسے اگلے مباحث سے بات آئے گی میں بتاؤں گا آپ کو، کہ حدیث کوئی بھی کہہ دے ایسی کہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہو جاتی. حدیث کو اوتھینٹک ہونا پڑتا ہے، حدیث کو ثابت کرنا پڑتا ہے صحیح سند سے. صحیح سند سے حدیث کو ثابت کرنا پڑتا ہے تبھی جا کے وہ حدیث کہلاتی ہے، ورنہ حدیث نہیں کہلاتی. وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو باتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہو جائیں، اور جو باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوں، جو کام اللہ کے نبی سے ثابت ہوں، وہ احادیث کا درجہ رکھتی ہیں. اور تیسری قسم حدیث کی وہ ہے تقریری حدیث، یعنی اللہ کے نبی کے اپروولس. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ خاموش رہ گئے. تو یہ کہلاتی ہے تقریری حدیث، اللہ کے نبی کا اپروول. آپ نے اپروو کیا اس کو، آپ نے اس کو قبول کیا. ٹھیک ہے، یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے. جیسے ایک حدیث ہے، اس میں ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں کی گئیں، اور بعض چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں لیکن آپ کی زندگی میں کی گئے. یہ دونوں حدیثیں تقریر میں آتی ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا ہو، اللہ کے خاموشی اختیار کی، تو اس کا مسئلہ مختلف ہے. اللہ کے نبی کے سامنے نہ کر کے اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں کوئی بندہ کیا تو کیسے وہ حدیث ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے، اگر صحیح ہو تو آپ خاموشی اختیار کرتے، غلط ہو تو کہہ دیتے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ منع کر دیتے. اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں اگر کوئی کام کیا جاتا، اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتا دیتا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، آپ اس سے روک دیں. اللہ کے نبی روک دیتے. ایسے ہی ہوا زندگی میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے ہی ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ نے کوئی عمل کیا ہو اور اللہ کے نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، وہ تقریری حدیث ہے. اور اللہ کے نبی کسی غلطی پر خاموشی اختیار کر لیں، یہ ناممکن ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ وہاں پر موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی غلط بات آپ کی زندگی میں ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا، اللہ کے نبی روک دیتے، اس کو منع کر دیتے اس کو. جیسے عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی ٹھنڈی رات تھی، غزوہ ذات السلاسل تھا، اور مجھے احتلام ہو گیا، مجھ پہ غسل واجب تھا. اب مجھے ڈر یہ ہوا کہ اگر میں اس ٹھنڈی رات میں غسل کروں گا تو مر جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا، تیمم کر لیا، میں نماز پڑھا دی. تو لوگوں نے جا کر کے اللہ کے نبی سے اس کا ذکر کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عمر، آپ نے لوگوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھنڈی بہت تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ تم پہ رحیم ہے، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. تو میں نے کیا کیا، تیمم کیا اور میں نے نماز پڑھا دی. تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اللہ کے نبی کو اس خبر کا جب علم ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے جب سنا آپ نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کا خاموشی اختیار کرنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تقریری حدیث ہے، یہ حدیث تقریری ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات میں کہوں جو بڑی گہری بات ہے، کہ جب اللہ کے نبی کا زمانہ تھا اور صحابہ صحابیات سے ملتے تھے، اپنی بیویوں سے ملتے تھے، تو عزل کیا کرتے تھے، عزل کیا کرتے تھے تاکہ اولاد نہ ہو. تو جابر کہتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اگر عزل ختم غلط ہوتا، پریکاشن غلط ہوتا،
تو اللہ قرآن میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا، اللہ کے نبی سے کچھ نہ کچھ بتا دیتا، اللہ کے نبی روک دیتے۔ تو گویا پریکاشن لینا، عزل کرنا، جو کہ گھروں میں اکیلے میں کیا جانے والا کام ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی اگرچہ سامنے موجود نہ بھی ہوں تو اللہ موجود ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ بات غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا، بتا دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ جب اللہ نے یہ چیز نہیں بتائی اور اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر لی، تو یہاں پر دیکھیے یہ حدیث تقریری ہو گئی۔ تو یہ تین قسمیں ہیں حدیث کی: قولی احادیث، فعلی احادیث، تقریری احادیث۔ اور جیسے میں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں وہ بھی حدیث میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی حدیث میں داخل ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کرتے کیا تھے، تو کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر پہ کبھی اپنا کپڑا سی لیتے، کبھی اپنی چپل جوتی درست کر لیتے، اور عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں جو کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کریمانہ اخلاق والے تھے، رحم کا سلوک کیا کرتے تھے، لوگوں سے اچھی بات کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے خیر کی آپ بڑی، ان کے ہدایت کے لیے بڑی محنت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام زبان کے بڑے نرم تھے، لوگوں سے درگزر کیا کرتے تھے۔ اس کو اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، یہ بھی حدیث میں داخل ہیں کیونکہ اللہ کے نبی سے متعلق ہیں، اللہ کے نبی سے متعلق ہیں۔ یا اسی طریقے سے وصف خلقی ایک چیز کہی جاتی ہے، وصف خلقی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا جسم کیسا تھا، آپ کا ڈیل ڈول کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کس قد کے تھے، آپ کا وزن کیسے تھا، آپ کے داڑھی کے بال کیسے تھے، یعنی اللہ کے نبی کا جو فزیکل اپیئرنس ہے اس کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ وصف خلقی میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو کیسے پیدا کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، آپ کی خلقت کیسی تھی، آپ کے بناوٹ کیسی تھی، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، یہ تمام چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وصف خلقی میں آتی ہیں، یہ وصف خلقی میں آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں وصف خلقی، وصف خلقی، یہ دونوں چیزیں داخل ہوتی ہیں اس میں، وصف خلقی یا وصف خلقی۔ تو معزز حاضرین، یہ ہے حدیث، اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کے نبی کے کام، اللہ کے نبی کے اپروولس، اللہ کے نبی کی جسم سے متعلق بیان کی گئی باتیں، اور اللہ کے نبی کے اخلاق، یہ تمام چیزیں حدیث میں آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی ان باتوں کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ایکشنز کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپروولس کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی موجود تھے، میں ایسے کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابی ہی کوئی بات نقل کرے تو حدیث ہوتی ہے، صحابی کے علاوہ کوئی تابعی یا تبع تابعی، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کے بعد پیدا ہونے والے جنریشن کے آدمیوں کو تابعی کہا جاتا ہے، جو اسلام لائے ہوں۔ ان میں سے کوئی اللہ کے نبی کے تعلق سے بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا وہ کیا، تو اس کو فوری قبول نہیں کیا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی نے کس صحابی سے بات سنی ہے، اس آدمی نے کس صحابی سے بات سنی ہے، کس صحابی سے بات لی ہے۔ جب تک کہ اس کا پتہ نہ چل جائے باتیں قبول نہیں کی جاتی۔ تو صحابہ ہی سے تمام حدیثیں منقول ہونی چاہیے، تبھی وہ مقبول ہوتی ہیں، تبھی وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں، تبھی وہ قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ صحابہ کے علاوہ کسی اور سے نقل کی گئی ہوں
تو ان کو احادیث کا درجہ عام طور پہ نہیں دیا جاتا، بلکہ جانچا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس تابعی نے، امام نے، فلاں جو بیان کی ہے، اس کو کس صحابی سے اس آدمی نے لیا ہے، سنا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پائی ہو، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کو بحیثیت نبی اور رسول تسلیم کیا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، اور ایمان کی حالت ہی میں مرا ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ وہ صحابی کہلاتا ہے، یعنی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بحیثیت مسلمان موجود تھا، اللہ کے نبی سے اس کا آمنا سامنا ہوا ہو، اللہ کے نبی سے اس کا آمنا سامنا ہوا ہو، اللہ کے نبی سے یا تو بات کی ہو، یا جنگ میں شریک رہا ہو، یا کسی مجلس میں رہا ہو، یا اللہ کے نبی کو دور سے وہ دیکھ لیا ہو، یا اللہ کے نبی نے اسے دیکھ لیا ہو، بہرحال حالت اسلام میں ہو، اس حالت میں اللہ کے نبی سے قریب وہ ہوا ہو، یا اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، اللہ کے نبی اسے دیکھے ہوں، اور اسی حالت اسلام میں اس کی موت ہوئی ہو، تب وہ جا کر کے صحابی کہلاتا ہے۔ تو یہ صحابہ معدود ہیں، گنے چنے ہیں، اور انہی کی باتوں کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، باتیں قبول کی جاتی ہیں۔ ان سے ہٹ کر کے تابعین وغیرہ کی باتیں جو اللہ کے نبی کے تعلق سے کہہ دیں، جب تک بیچ کا سورس کیا ہے پتہ نہ چل جائے، تابعی اور اللہ کے نبی کے درمیان کون لنک ہیں، کون سورس ہیں، پتہ نہ چل جائے، تب تک باتیں قبول نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیے، ایک اور بات بتا کر کے آج کی بات میں ختم کر لوں۔ حدیث کا ایک اور لفظ جس میں نے ابتدا میں کہا تھا، سنت۔ سنت حدیث ہی کو کہتے ہیں، حدیث سنت ہی ہے، ایک اعتبار سے آپ دیکھیں۔ القرآن والحدیث، القرآن والسنہ، یہ عام طور پر علماء کرام کا استعمال کردہ طریقہ ہے، علماء کرام اس کو استعمال کرتے ہیں۔ السنہ کہتے ہیں راستے کو، السنہ، سنت النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ۔ سنت الصحابہ، نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو جماعت آئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں، صحابہ کی جماعت، صحابہ کا راستہ، صحابہ کا راستہ، یہ سنت کہلاتا ہے۔ تو سنت عام طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ اختیار کیا ہو، وہ راستہ سنت کہلاتا ہے، اسی راستے کو سنت وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ لینگویج کے اعتبار سے دیکھیں تو سنت کہتے ہیں کسی بھی راستے کو، کسی بھی طریقے کو، سنت کہتے ہیں کسی بھی طریقے کو، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، جو بھی طریقہ لیا جائے، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی راستہ، لیکن سنت یہاں پر القرآن و سنہ کہا جائے تو اس سے مراد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ۔ دیکھیے، عربی زبان میں سنت کئی معنوں میں استعمال ہوئی ہے، عربی زبان میں سنت کئی معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ ایک معنی سنت کا عقیدہ، جیسے بہت سے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کا نام رکھا ہے کتاب السنہ، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا السنہ۔ امام خلال نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا السنہ۔ ابن ابی عاصم نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا سنہ، یعنی اس سے مراد عقیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے عقیدے کی باتیں ذکر کی ہیں، اس میں انہوں نے عقیدے کی باتیں ذکر کی ہیں۔ تو بعض اوقات سنت سے مراد عقیدہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی سنی آدمی ہے، یعنی اچھے عقیدے والا آدمی ہے، یا اچھے عقیدے والا آدمی ہے، بدعتی آدمی نہیں ہے، غلط قسم کا آدمی نہیں ہے، خرافات والا آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک معنی سنت کا یہ ہے کہ سنہ معنی عقیدہ، اچھے عقیدے والا آدمی۔ ایک اور سنت کا معنی استعمال ہوتا ہے بدعت کے مقابلے میں، جیسے فجر کی 2 رکعت پڑھنا سنت ہے فرض سے پہلے، اور اسی طریقے سے جب جمعہ کے لیے آپ چلے جائیں مسجد میں، تو آپ امام کے ممبر پر چڑھنے تک سنتوں پر سنتیں مسلسل پڑھتے رہے، 2 2 رکعت کر کے، اسے بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے موقع پر اپنے گردن کو دائیں بائیں موڑے، یہ بھی سنت ہے۔
تو اس لحاظ سے سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے کو بدعت کے مقابلے میں. جسے کہا جاتا ہے نا، دیکھیے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے کبھی اذان سے پہلے درود نہ پڑھا، نہ کسی صحابی نے پڑھا ہو تو آپ نے خاموشی اختیار سے کہیں ہوا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نماز کے بعد، جیسے ہمارے مسجدوں میں رواج ہے، اللہ محفوظ رکھے، ہر نماز کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کی جاتی ہے، یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس پر ثابت نہیں ہے. تو ایک سنت کا معنی ہوتا ہے جو بدعت کے مقابلے ہوتا ہے، سنت بدعت کے مقابلے سنت، یہ بھی ایک معنی ہے. سنت کا ایک اور معنی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، سنت ہے. جیسے فجر کی 2 رکعت فرض ہے، اور اس سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے، جو واجب کے مقابلے استعمال ہوتا ہے. واجب کے مقابلے استعمال ہونے والی چیز بھی سنت کہلاتی ہے. جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان سے ہٹ کر کے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا سنت ہے. اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. اور اس سے ہٹ کر کے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھنا، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا، وطر پڑھنا، یہ سنت ہے. تو سنت کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ واجب کے مقابلے سنت، واجب کے مقابلے سنت. تو یہ ایک معنی ہے سنت کا. اور اسی طریقے سے سنت کا جو ایک اور معنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی دوسری شادی ہو، وہ کسی کنواری سے شادی کرے، تو سنت یہ ہے کہ اس کنواری کے ساتھ 7 دن رہے گا، پھر باری تقسیم کرے گا. اور اگر سیبہ سے بیاہتا سے شادی ہو، مطلقہ سے یا مختلعہ سے یا متوفی عنہا سے، تو 3 دن اس کے پاس رہے گا، پھر باری تقسیم کرے گا. تو اس کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ کہا من السنہ، یہ سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی ارشاد اور توجیہ ہے، آپ نے یہی بتایا ہے. تو اسے بھی سنت کہا جاتا ہے. تو سنت کے کئی اطلاقات ہیں. ہاں، بعض چیزیں صحابہ کی سنت ہوتی ہیں، تو اگر صحابہ کی سنت ہو تو وہاں پہ واضح کرنا چاہیے کہ فلاں صحابی کی سنت ہے، یہ تابعین کی سنت ہے، یہ ائمہ کی سنت ہے، یہ فلاں کی سنت ہے، اس کو خاص کر دینا چاہیے. ورنہ اگر سنہ صرف کہا جائے تو اللہ کے نبی کی سنت مراد ہوتی ہے اس سے. تو یہ سنہ کے کچھ معنی تھے جو میں نے آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہے. تو حدیث کا یہ تعارف ہے، حدیث کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اللہ کے نبی کے اقوال، افعال، اللہ کے نبی کے اپروولس، اللہ کے نبی کی تقریرات، اور اللہ کے نبی کے اوصاف خلقیہ اور خلقیہ، خلقیہ اور خلقیہ، یہ حدیث ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم نے پڑھا کہ حدیث قولی کی مثال کیا ہے، فعلی کی مثال کیا ہے، تقریری کی مثال کیا ہے، اوصاف خلقیہ کیا ہے، اوصاف خلقیہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے مثالوں سے الحمدللہ جان لی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ پڑھا کہ حدیث کا ایک مرادف لفظ ہے سنہ، اور السنہ کبھی عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی واجب کے مقابلے، فرض کے مقابلے سنت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی بدعت کے مقابلے سنت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کے نبی کا عام سا طریقہ یا نبی کریم علیہ السلام سے جو چیزیں منقول ہوتی ہیں وہ سنت اس معنی میں استعمال ہوتی ہیں. تو مختلف اطلاقات ہیں، جیسا اس کا استعمال ہوگا اس کے آگے پیچھے جملوں کو دیکھ کر کے اس کو معین کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ باتیں ہم نے آج پڑھی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ حدیث کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، صحابہ نے حدیث کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے حدیث کے تعلق سے کیا ارشادات کیے ہیں. اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ بات ہوگی. اور یہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ اگر وقت اجازت دے کہ حدیث حجت ہے، حدیث دلیل ہے، حدیث دلیل ہوتی ہے.
اور حدیث کے آ جانے پر تمام دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، تو دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن سے بات ہوگی۔ اب جو کچھ باتیں ہوئی اس کے تعلق سے کسی کے پاس کوئی اشکال یا کوئی سوال تو پوچھ لیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ الحمد للہ الحمد للہ، بہت اچھا تھا آج کا ٹاپک تھا۔ مجھے اس سے سوال بھی کر رہے تھے۔ سوال یہ تھا سے کہ بہت سارے کے حدیث پڑھتے ہیں، جی رہتے ہیں یہاں پہ ایک فضائل اعمال ہے، وہ حدیث اوتھینٹک ہے؟ میں نے سنا ہے عالم لوگ سے کہ وہ اس میں بھی ملاوٹیں ہیں، تو زیادہ دیکھیے، تر جی جی بتائیں، بولیے آپ۔ بتائیے، نہیں آپ کمپلیٹ کر لیں پھر بولتا ہوں میں، ہو گیا آپ کی بات ہاں، ختم؟ زیادہ تر یہاں پہ مسجد وغیرہ میں امام صاحب یہی سب فضائل اعمال سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں، بچے لوگ کو تعلیم دیتے، اور میرے گھر میں بھی یہ کتاب ہے۔ جب سے معلوم پڑا تو میں وہ نہیں پڑھتی ہوں، تو آپ بتائیں وہ صحیح ہے؟ دیکھیے، فضائل قرآن، فضائل اعمال، فضائل حدیث یہ ایک کتاب ہے جو عام طور پر جس کو تبلیغی جماعت والے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو احادیث ہیں وہ تمام احادیث اوتھینٹک نہیں ہیں، اوتھینٹک نہیں ہیں، اور بہت سی احادیث کیا ہیں، من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، غلط بیان کی گئی احادیث ہیں۔ تو اس لحاظ سے فضائل قرآن میں جو عام طور پر حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سی فضائل قرآن ایک مثال ہے جو آپ نے پیش کی، ایسی بہت سی کتابیں ہیں جس میں حدیثیں ہیں۔ دیکھیے، حدیثیں کس کتاب کی زیادہ صحیح ہوتی ہیں، تو آپ یہ خیال رکھیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کی حدیثیں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ یعنی بخاری امام مسلم نے حدیثیں لکھنے سے پہلے ایک کنڈیشن لگا لی تھی کہ اس میں صرف صحیح حدیث لکھوں گا، کوئی ضعیف حدیث نہیں لکھوں گا، تو اس میں صحیح حدیثیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابو داؤد آپ لے لیں، ترمذی لے لیں، نسائی لے لیں، ابن ماجہ لے لیں، یا اور کتابیں لے لیں، اس میں صحیح اور ضعیف سب مکس حدیثیں ہیں۔ اب انہوں نے کیوں مکس کی ہیں اس کے تعلق سے کسی اور محفل میں جواب دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کسی بھی کتاب کی کوئی بھی حدیث ہو، سوائے بخاری و مسلم کے، اور بعض صحیح کتابیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے، کسی بھی کتاب کی کوئی بھی حدیث ہو تو اس کے تعلق سے اوتھینٹیکیشن معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ بخاری مسلم کب کی لکھی ہوئی ہیں؟ آج سے تقریباً 1200-1400 سال پہلے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 1200 سال 1300 سال پہلے کی کتابیں ہیں، اور فضائل اعمال وغیرہ بھی کچھ 20 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو اس طریقے سے کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، بہت سی لکھی جائیں گی ابھی۔ تو کسی بھی کتاب میں کسی حدیث کا لکھا جانا اس کے اتھینٹک ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جہاں تک فضائل قرآن کا آپ نے پوچھا تو اس میں بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ حدیثیں صحیح ہیں لیکن بہت سی حدیث میں ضعیف ہیں۔ تو آنکھ موچ کے کسی حدیث پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کی اوتھینٹسٹی چیک نہ کر لیں۔ اللہ عالم۔ اور ایک اور سوال ہٹ کے تھا سے کل میرے ایک ٹاپک نکلے تھے گھر میں کہ جو گائے اور بکرا وغیرہ کا پیٹ کا سامان ہوتا ہے جس کو ترازا بولتے ہیں، وہ کھانا جی مکرو ہوتا ہے؟ وہ مجھے علم میں نہیں ہے۔ نہیں نہیں، بکرے کی تمام چیزیں یا جانور کی تمام چیزیں جائز ہیں، چاہے بکرا ہو، چاہے پیٹ گائے ہو، چاہے وہ پیٹ کا جو ہے، وہ کہہ رہے کوئی اور جانور ہو۔ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، چمڑا نہیں کھایا جاتا، چمڑا ہو یا سینگیں ہوں یا پھر ہڈیاں ہو، یا وہ چیزیں چھوڑ کر کے، اور اس میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں عام طور پر تمام چیزیں جائز ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہندوستان میں یا پھر بر صغیر وغیرہ میں کچھ چیزیں مکروہ کے نام پہ مشہور ہیں، خوشی مکروہ ہیں، فلاں چیز مکروہ ہے، فلاں چیز مکروہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربان کی گئی جانور کی تمام چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، استعمال کیا جا سکتا اور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امام بخاری میں حدیث میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے، تو میں نے تو پڑھا نہیں ہے، وہ ن- بولے کہ ہم آپ کو نہیں، دکھا دیں ویسا کچھ نہیں، ویسا کچھ نہیں، ویسا کچھ نہیں، صحیح بخاری میں کچھ نہیں اس کے تعلق سے ویسے۔ گے۔ ایڈمن سسٹر، صاحب، جی جی جی، شیخ بتائیے۔ ایک ایک آدمی سے ایک سوال لیں تاکہ سب کو ہاں موقع جی مل وہی سکے، میں زیادہ ہوں مناسب جی، رہے گا۔ جزاکم اگر اللہ کوئی خیر نہیں شیخ، ہوتا میں نے تو واپس لوٹ کے دوبارہ آئیں گے پہلی جی والی کے جی پاس۔ وہی میں ابھی میوٹ کیا ہوں گو۔ سسٹر جی جی، عریبہ آپ کا ایک سوال کیجیے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے؟ دیکھیے، دعا کرنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے بعض احادیث آئی ہیں، لیکن وہ احادیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں۔
وہ احادیث اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، انتھیٹک احادیث ہیں، ان احادیث میں ویکنس ہے۔ کیسے ویک ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے، وہ کسی اور وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ احادیث ضعیف ہیں، تو ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ایک ٹاپک یہ بھی آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا ضعیف حدیثوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے، آئے گا انشاءاللہ ایک ٹاپک، مطلب انشاءاللہ بتاؤں گا میں۔ تو ضعیف شیخ حدیث پہ عمل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو جو احادیث آئی ہوئی ہیں اس تعلق سے کہ دعا کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیر لینا چاہیے، ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غلطی سے اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ اسے کس حد تک علم تھا، وہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا تھا تو نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں جانتا تھا تو انشاءاللہ کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے، اللہ اسے معاف کرے۔ لیکن جب پتہ چل جائے ضعیف ہے تو عمل نہیں کرنا چاہیے، عمل نہیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے خلاصہ یہ ہے کہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے والی جتنی احادیث ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں کچھ جگہ ثابت ہے، جیسے اللہ کے نبی جب رات میں سوتے تھے نا تو ہاتھ پھیلا کے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اسے پھونکتے تھے، پھر اپنے پورے چہرے، سر، بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ تو جہاں ثابت ہے وہ ثابت ہے، اور جہاں ثابت نہیں ہے تو وہاں پہ دعا کے بعد ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرا جانا چاہیے۔ اللہ عالم۔ سسٹر ناسما ناس، آپ کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارے پاس بخاری اور مسلم کی جلد ہے شیخ، جی تب ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے تو شیخ ایک ہی راوی بار بار وہ حدیث ریویژن ہو رہی شیخ، تو ہم کس تو طرح پڑھیں وہ حدیث؟ کیسے نہیں سمجھا میں، کیسے ریویژن ہو رہی بار بار؟ تو دیکھو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہوں نیتوں پہ ہے، تو ایک ہوں پیج میں ایک راوی کرے اور دوسرے میں پھر دوسرے کرے، وہی حدیث ریویژن ریویژن ایسا ہو رہی شیخ، تو ہم کس طرح پڑھیں وہ حدیث؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ۔ ایک کام کریں، میرا نمبر لے کر کے مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیں تاکہ میں دیکھ کے سمجھا سکوں آپ کو کیا بولنا چاہ رہی ہیں آپ۔ دیکھیے بخاری میں کسی بھی صحابی سے کوئی حدیث ہوتی ہے تو ایک ہی مرتبہ نہیں ہوتی ہے، کئی مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک ہی صحابی کی کئی حدیثیں ہوتی ہیں، اور ایک ہی حدیث امام بخاری کئی مرتبہ لاتے ہیں ایک ہی کتاب میں۔ امام بخاری کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ حدیث کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے الگ الگ جگہ لاتے ہیں۔ تو ایک علمی بحث ہے، ایک علمی تفصیل ہے، علمی تفصیل ہے۔ آپ نے اسکرین شاٹ بھیج کے ایک وائس میسج بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا آپ کو تشریح بخش جواب دوں گا، کیونکہ آپ کے سوال میں جو بات بتا رہے ہیں کہ ایک ہی پیج میں آتی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں۔ جی جزاکم اللہ خیرن کی دنیا والآخر۔ آمین۔ شیخ آخری سوال ہے یہ سسٹر جی عریبہ کا، جی آپ پوچھ سکتے ہیں سسٹر السلام عریبہ علیکم۔ مہرے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرے دو سوال ہے۔ پہلا سوال جی یہ کہ جو بچے پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت دیتے، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے پیدا ہونے کے بعد عام طور پر کان میں اذان دینے کے تعلق سے ایک سنت ہے، چل پڑی ہے یا پھر رواج چل پڑا ہے، اس کے تعلق سے کچھ احادیث بھی روایت کی گئی ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ احادیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان احادیث پہ عمل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ان احادیثوں کو لے کر کے، ان احادیث کو لے کر کے علماء کا، محدثین کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء ان حدیثوں کو صحیح قرار دیتے ہیں، بعض علماء ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں ان کا قول زیادہ مضبوط ہے، وہ زیادہ اوتھینٹک ہیں، تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس قول کو لے رہا ہے کہ جس میں حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مفتی کے فتوے پہ جا کر کے جس کے پاس ایک دلیل حدیث کی وہ بتا رہا ہے کہ صحیح ہے، اس بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں، تو امید ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن زیادہ اوتھینٹک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کان میں اذان سے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حسن حسین کے کان میں اذان دی تھی، یہ اللہ کے نبی سے ثابت شدہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں تو نکلتے سے ٹائم جو دعا پڑھاتے ہیں، وہ دعا میں ہم لوگ کے جو ٹیچرز ہیں وہ لوگ نشہدو پڑھا رہے ہیں، اشہدو رہتا ہے نا دعا میں، جہاں پہ اشہدو نستغفرو کی جگہ استغفرو کی جگہ نستغفرو پڑھا رہے، جی جی جی۔ کیسا دعا کو دیکھیے چینج کرنا؟
دیکھیے، دعا کو وقت ضرورت چینج کیا جا سکتا ہے دعا کرنے والوں کے اعتبار سے. جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ امام جب امامت کرائے تو اپنے لیے خاص دعا نہ کرے بلکہ مصلیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے. تو اس لحاظ سے دعا کے الفاظ کو بدلتے ہوئے، چاہے قرآن کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، وقت ضرورت اس کو چینج کر کے دعائیں کی جا سکتی ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس پر صحابہ سے ہوں یا پھر تابعین سے یا پھر آج تک بھی علماء سے بات ثابت ہے. اپنے لیے خاص دعا نہ کریں بلکہ اپنے ساتھ تمام مصلیوں کو یا اپنے ساتھ تمام لوگوں کو شامل کر لیں. جیسا بتا رہی ہے کہ اجتماعی دعا کرائی جاتی ہے یا کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر کوئی کہتے ہیں، کوئی دعا تبدیل کرتے ہیں ضرورت کے تحت، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ شہادہ یہ اپنی طرف سے ہوتا ہے، صرف گواہی ٹیسٹمنی اپنی دی جاتی ہے. جیسے دیکھیے، ان الحمد للہ نحمدہ نستعینہ نستغفرہ، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، چلے گا، سب مانگتے ہیں. لیکن اشہدو یہ شہادت ہے، گواہی ہے، اور گواہی دل سے ہوتی ہے. اور میں اپنے دل کو جانتا ہوں، آپ کے دل کو نہیں پہچانتا میں. جتنے موجود ہیں ان کی دلوں کی حالتوں کو نہیں جانتا میں. تو میں گواہی اپنی دے سکتا ہوں، دوسروں کی نہیں. میں گواہی اپنی دے سکتا ہوں، دوسروں کی نہیں. تو اس اعتبار سے گواہیاں صرف اپنی دی جائیں گی، دوسروں کی گواہیاں نہیں دی جاتی. تو اس لحاظ سے نشہدو کا لفظ درست نہیں ہے. نحمدہ نستعینہ نستغفرہ، یا اس قسم سے جو بھی جمع کے صیغے استعمال کر کے، پلورل کے صیغے استعمال کر کے اس کو کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ دعاؤں میں تبدیلی کے معنی میں انشاءاللہ نہیں آئے گا. یہ عربک لینگویج ہے، لینگویج کے اعتبار سے تھوڑی تبدیلی ہے. دعا میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے. لینگویج کے اعتبار سے ایک کے بجائے کئی کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. اللہ اعلم. شیخ اسی پہ اختتام کریں گے شیخ انشاءاللہ آج کی بہتر ہے، کلاس. بہتر ہے، انشاءاللہ بہتر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر شیخ. ایاکم، بارک السلام اللہ علیکم فیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.